اگر میں کہوں کہ ایک شاندار محل خود بخود بن گیا، نہ کوئی بنانے والا، نہ کوئی انجینئر، نہ کوئی منصوبہ بندی، بس یوں ہی اچانک، کیا آپ یقین کریں گے؟ ظاہر ہے آپ کہیں گے کہ ایسا ممکن ہی نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سائنس اور قرآن پاک دونوں ہی دنیا کی تخلیق کے متعلق ایک جیسے نظریات رکھتے ہیں؟ جدید سائنس کہتی ہے کہ کائنات کا آغاز ایک بڑے دھماکے یعنی بگ بینگ سے ہوا، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن نے 1400 سال پہلے ہی اس حقیقت کو بیان کر دیا تھا؟ سائنس کے مطابق تقریباً 13.8 ارب سال پہلے پوری کائنات ایک نقطے میں بند تھی، پھر ایک زبردست دھماکہ ہوا اور اس سے ستارے، کہکشائیں اور ہماری زمین بنی۔ لیکن یہ نظریہ آج سے چند دہائیاں پہلے پیش کیا گیا تھا۔ اب آئیں دیکھتے ہیں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو الگ کر دیا؟ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو بگ بینگ تھیوری بیان کرتی ہے۔ آج کی جدید سائنس کہتی ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے اور اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، اور ہم نے آسمان کو بڑی قدرت سے بنایا اور بے شک ہم اسے وسعت دینے والے ہیں۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 47۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ مستقبل میں کائنات واپس سگڑ سکتی ہے، جسے بگ کراش کہا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے کتاب کے اوراق لپیٹے جاتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 140۔ جدید سائنس کے مطابق پہاڑ زمین کو استحکامت دیتے ہیں اور زلزلوں کے اثرات کو کم کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ وہ لوگوں کو لے کر نہ ہلے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 7۔ سائنس کے مطابق زمین کی ابتدائی حالت میں ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ سائنس کے مطابق زمین کے ماحول میں روشنی پھیلتی ہے لیکن خلا میں مکمل اندھیرا ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اگر ہم اسے آسمان میں ایک چڑھائی یعنی خلا پر لے جائیں تو وہ گھٹن محسوس کرے گا اور بے ہوش ہو جائے گا۔ یہ جدید خلا بازی کے حقائق کے بالکل مطابق ہے۔ جیسے اگر آپ کسی اندھیری رات میں سفر کر رہے ہوں اور کوئی روشنی نہ ہو تو آپ راستہ کھو سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو قدرتی سسٹم کے طور پر بنایا تاکہ انسان ان سے مدد لے سکے۔ کائنات میں سب کچھ مقرر راستے پر کیوں چل رہا ہے؟ سائنس کے مطابق زمین، سورج، چاند اور تمام سیارے اپنی مخصوص مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ قرآن میں ہے اور سب سیارے اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 40۔ یہ حیران کن حقیقت سائنس نے صدیوں بعد دریافت کی ہے۔ قیامت کیسے آئے گی؟ کیا سائنس بھی اس کی تصدیق کرتی ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں کہ مستقبل میں زمین زلزلوں سے تباہ ہو سکتی ہے اور بلیک ہول سب کچھ نگل سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ کیا انسان کی تخلیق کا سائنسی عمل بھی قرآن میں بیان ہوا ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ انسان ماں کے حرم میں مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ پہلے نطفہ، پھر خون کا جمع ہوا لوتھڑا اور پھر ہڈیاں بنتی ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر اسے خون کا جمع ہوا لوتھڑا بنایا، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ سب سے بڑا سوال، کیا منکروں کے لیے سائنس نے قرآن کی سچائی کو ثابت کر دیا؟ جواب جی ہاں۔ کئی سائنسی دریافتیں قرآن کے بیان کردہ حقائق سے ملتی ہیں، جیسے کہ بگ بینگ، کائنات کی توسیع، پانی سے زندگی کی پیدائش، پہاڑوں کا کردار اور خلا میں موجود اندھیرا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ 1400 سال پہلے جب سائنس کا وجود بھی نہ تھا، قرآن میں یہ سب کچھ موجود تھا؟ یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اگر کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر کوئی اپنی مرضی سے نظام چلاتا اور دنیا میں انتشار ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو وہ دونوں تباہ ہو جاتے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 22۔ سائنس بھی کہتی ہے کہ کائنات میں ایک بہترین توازن ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ اسے ایک ہی حکمت رکھنے والے نے بنایا ہے۔ یہ تمام حیران کن حقائق ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ یہی کہ سائنس جتنی بھی ترقی کر لے، قرآن میں بیان کیے گئے سچ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتے۔ جو باتیں سائنس آج دریافت کر رہی ہے
وہ قرآن میں صدیوں پہلے ہی موجود تھی۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا پھر یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ قرآن واقعی اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے؟ اب آپ کی باری۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سائنس اور قرآن میں مزید ایسے راز چھپے ہو سکتے ہیں؟ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے دیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے علی انفو کو سبسکرائب کرنا بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔